کہ ہمارے کاپی رائٹس ہیں. پھر ہم بھی اپنی پارٹی سے یہی کہیں گے کہ ہم بھی جو الائنس بنائیں گے، نئے الائنس بنائیں گے، پنجاب میں بنائیں گے، ہم کے پی میں بنائیں گے. پھر کسی جماعت کو میرے خیال میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے کبھی بیساکھیوں کی تلاش نہیں کی. کچھ لوگوں کو، کچھ پارٹیوں کو ہمیشہ بیساکھیوں کی تلاش ہوتی ہے کہ ہم بیساکھیوں کے ذریعے اقتدار پہ ہیں. ہم الیکشن لڑے ہیں، ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں، ہم نے الیکشن جیتے بھی ہیں، ہم الیکشن ہارے بھی ہیں، ہم الیکشن ہروائے بھی کیا ہے، ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں، ہم حکومت میں بھی بیٹھے ہیں. لیکن کبھی ہم نے بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیا. بیساکھیوں کی تلاش میں ہمیشہ کچھ پارٹیاں گھومتی رہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کیا کریں، کس کے ساتھ کیا کریں. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. آج بھی ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دینے میں کیوں کترا رہی ہے. آپ نے شیڈول تو دے دیا کہ ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی 30 نومبر تک، لیکن اس کے بعد جو ہے سورنگ کی اس طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی. الیکشن کی ڈیٹ اگر آپ کو یقین ہے کہ 30 نومبر تک یہ چیز ہو جائے گی تو آپ ہمیں بتا دیں جی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جون، اگست، کب الیکشن آپ کرانا چاہتے ہیں. ایک ڈیٹ تو دے دیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے کہ قانون کیا کہتے ہیں. غریب عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، غریبوں کی بہتری کے لیے اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے. سیاسی بیساکھیوں کے متلاشی نہیں ہیں. اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن سینٹ کا الیکشن آئے گا تو اس سے پہلے جو ہے الیکشن ہو جائیں گے. بھئی یہ تو کوئی مفروضہ نہیں. آپ ہمیں بتا دیں کہ جی فلاں تاریخ جو ہے ہم نے فکس کر لی ہے کہ جی. ہمیں صرف یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ پھر 30 نومبر میں جب ڈیلیمیٹیشن ہو اور لوگ عدالتوں میں چلے جائیں. ہمارے جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز عدالتوں میں تھے، سپریم کورٹ میں تھے، اسمبلی ختم ہو گئی اور ان کے فیصلے نہیں ہوئے. 5 سال ٹینور ختم ہو گیا. پھر ایسے نہ ہو کہ پھر یہ ذریعہ استعمال کیا جائے کہ جی اس کو بھی آپ وہ آگے لے کر چلے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ ہم الیکشن مہم کی تیاری کریں، ہم اپنی موبلائزیشن کریں، ہم اپنی کمپین کریں. ہم نے 4 صوبوں میں اپنی کمپین چلانی ہے، ہم نے کمپین فائنلائز کرنی ہے اور ہم نے جانا ہے، لیکن اب آج تک ہمیں ڈیٹ نہیں جا رہی. تو ہمارا دوبارہ یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے. ایک پارلیمنٹ آئے، ایک حکومت آئے. پاکستان جو ہے ایک ایٹامک کنٹری ہے، اور ایٹامک کنٹری جو ہے وہ جو ہے آپ اس کو ایسے نہیں چلا سکتے ایڈ ہاک پہ 3 مہینے اور 6 مہینے، یا پھر 2 مہینے، پھر 6 مہینے، پھر مارچ، پھر فروری. آپ اس میں الیکشن کروائیں. پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے، جس جماعت کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس ملک پر جو ہے وہ حکمرانی کرے. میں بھی ندیم حسن صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے کچھ گزارشات اگر پہلے آپ کر لیں. تھینک یو ویری مچ جی. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید قائد نے جو چارٹر اور ڈیموکریسی دیا تھا، اس کے بعد اب ہمارے ورکروں کے اوپر، ہمارے کارکنوں اور ہمارے لیڈروں کے اوپر بھی یہ ایک قدغن ہے کہ ہم کبھی اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں اور اس پیرائے میں رہتے ہوئے ہم کسی سیاسی جماعت کو بھی جواب دیں. اب اگر کوئی اپنے دو کے نظریے سے بھاگا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب اگر کوئی، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور اسلامی جمہوری اتحاد کی طرز پہ نہ ہو، 9 ستارے پھر نہ اکٹھے کیے جائیں. ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا ماحول ہو. اس میں کون سا قابل اعتراض ہمارا مطالبہ ہے ہمارے چیئرمین کا یا ہماری پارٹی کا؟ تو میرے خیال میں بہت سارے ہمارے سیاسی سابقہ اتحادی جو ہمارے حکومتی اتحادی تو ہو سکتے ہیں، کبھی ہمارے نظریاتی اتحادی نہ وہ تھے نہ ہوں گے. تو میرے خیال میں کیونکہ اب حکومت تو رہی نہیں، تو تھوڑا سا جب کوئی اپنے نظریے سے بھاگا ہے تو ہم تو اپنے نظریے سے نہیں بھاگے. کسی کا نظریہ کبھی ووٹ کو عزت ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور ہو جاتا ہے. اداروں کے پیچھے چھپنا اچھی بات نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کی. ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور ہمارے چیئرمین کو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ پختگی کا مظاہرہ کریں، ہمارے چیئرمین نے پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کی فارن پالیسی پوری دنیا میں آپ نے اس کو بھیجا، فلڈ ہو دنیا میں پاکستان کو تنہائی سے نکالنا ہو، وہ پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کو حکومت دلوائی. ہمارے چیئرمین کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ آپ تو اسمبلیوں سے استعفے دے رہی تھی پی ڈی ایم. چیئرمین کی پختگی نے آپ کو کہا کہ آئینی طریقہ استعمال کریں اور آئینی طریقے کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو رخصت کیا اور آپ کو وزیر اعظم بنایا.
تو میرے خیال میں پختگی تو پوری قوم نے دیکھی کہ کس کے نظریے میں یا کس کی سوچ میں یا کس کے طریقہ کار میں پختگی تھی. تو اس لیے پختگی کا میرے خیال میں جواب آپ کو ہمیں اچھی طرح دینا آتا ہے. اور ایک ہمارا ہر دل عزیز ہمارا ایک کہا کہ بائے بائے ٹائے ٹائے، ایک ہمارے سابقہ وزیر نے کہا سی یو سون. آپ خوشی سے سندھ میں آئیں، لیکن آپ یہ تو بتائیں آپ نے اقتدار میں رہتے ہوئے کب بدین کا دورہ کیا، کب گھوٹکی کا دورہ کیا، کتنے تھر کے معصوم بچوں کے یا ان کے اسپتالوں میں دورے کیے، کتنے سیون شریف کے دورے کیے، کتنا آپ خیر پور گئے. آپ اتنی دفعہ وزیر اعظم رہے، اتنی دفعہ وزیر رہے، تو ہم نے تو نہیں آپ کو روکا، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے. ہمیں نہ سیف الرحمان والا احتساب منظور ہے، نہ جاوید اقبال والا. ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر احتساب ہو، اکراس دا بورڈ ہو. یہی ہمارا موقف ہے. اس میں جس کے مرضی فیصلہ ہے. دوسرا جوڈیشری کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جوڈیشری میں نہ جسٹس قیوم والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں، نہ ہم جس طرح سیاسی طور پر ضیاء الحق کی باقیات چاہتے ہیں کہ سیاست میں وہ مائنڈ سیٹ رہے، اور نہ ہم نظام عدل میں افتخار چودھری والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں کہ افتخار چودھری کی باقیات بھی نظام عدل میں رہیں. یہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ ان باقیات نے اس ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، آگے کی طرف نہیں دھکیلا. تو میرے خیال میں تھوڑا سا پختگی کا مظاہرہ ذرا اپنے دامن میں آپ خود ہی دیکھ لیں. ہم بولیں گے تو آپ ناراض ہوں گے. شکریہ. چیمہ صاحب 2 منٹ اگر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سندھ پاکستان کا ایک بڑا باوقار اور تاریخی صوبہ، بسم اللہ، ہر جماعت کو حق ہے. لیکن جہاں جہاں بھی یہ سیاسی جماعت جائے اپنی الیکشن کیمپین کے لیے، عوامی رابطہ مہم کے لیے، الائنس بنانے کے لیے، تو میری ایک درخواست ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوں، ہر جلسے میں ساتھ ہوں، اور عوام جون سی ہے وہ پھر ڈائریکٹ بالمشافہ ان ڈار صاحب سے ملاقات ضرور کر لے جو کہ واپس جا چکے ہیں. پختگی چیئرمین ایک پختہ سیاسی جماعت کا چیئرمین ہے، اور اس کی پختگی تو پاکستان کھپے کی وقت بھی دکھی تھی، اس کی پختگی فارن پالیسی کے وقت بھی دکھی، ہر مقام پر ہے. اور میں اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ آن کروں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے میں ہماری بڑی جائز خواہش ہے، اور یہ خواہش ہماری پورے پاکستان سے ہے، عوام سے بھی ہے، کہ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہر الیکشن میں ایک ناجائز طریقے کے ساتھ اور ایک پورا انجینئرڈ ایک پروگرام بنا کے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پیچھے کیا جاتا ہے. اور کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ واحد سیاسی عوامی جماعت ہے، عوام کی آواز کی علم بردار ہے، اس کے دکھ سکھ کی شراکت دار ہے. تو اس دفعہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہونے دیں گے. نئے چیف جسٹس صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کو آنے پہ مبارکباد، اور پورے پاکستان کی توقع اور بالخصوص ہماری جماعت کی کہ وہ پاکستان میں قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، اور ان کا ہر فیصلہ جون سا ہے وہ عوام کی اور آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہوگا. شکریہ. جی میں کرتا ہوں. کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ بس سمپل سی کہہ رہے کہ جلد از جلد اعلان کرتے، جلد از جلد دیتے. یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں، آپ کون سی رقم کام کر رہے ہیں؟ نہیں، سب نہیں کہہ رہے، سب نے کسی نے میجورٹی جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ فروری میں یا جنوری میں یا سینٹ کے الیکشن سے پہلے انتخابات ہوں. آپ کون سی رقم کام کر رہے ہیں؟ نہیں، سب نہیں کہہ رہے، سب نے کسی نے میجورٹی جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ فروری میں یا جنوری میں یا سینٹ الیکشن سے پہلے انتخابات ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق جو بھی ہے ہو. اس کے بعد ہماری ابھی دوبارہ اسی ایشو پہ سی سی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی، چاہے وہ ضیاء الحق کا مارشاء اللہ ہو، چاہے وہ مشرف کا مارشاء اللہ ہو، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے،
انہی الیکشنز کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی ہے. اور ہم نے اپنی جو ہے جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس تھے انہوں نے وہاں پر بریفنگ دی ہے. اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ بہت جلد اس پہ ہم سی کی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کیا لائحہ عمل اختیار کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے. ہم انشاءاللہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ ہم آخری حد تک جائیں گے. جو بھی ہے ہم اس ملک میں الیکشنز چاہتے ہیں تاکہ ہم الیکشن اس چیز کا حل ہے. کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک نئی تجویز غالباً دی ہے 3-4 پتہ نہیں تسلسل کے ساتھ حکومتیں ہونی چاہیے 3-4 دہائیوں کے لیے. تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, ہمیں ہمیشہ اس ملک میں تجربے کیے ہیں. پاکستان کو اور تجربہ گاہ نہ بنائیں. اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں بنے. ان کو احساس ہے, ان کو پتہ ہوگا, اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, ان کو پتہ ہوگا کہ الیکشن کس طریقے سے چرائے جاتے ہیں. تو وہ اس چیز کا سدباب کریں گے کہ الیکشن چرائے نہیں جائیں. جس کو بھی عوام ووٹ کرے اسی کے لیے گنے جائیں اور اسی کو مینڈیٹ دینا چاہیے. پارٹی جو ہے بڑی بے قرار ہے کہ ہمیں تاریخ دی جائے, لیکن عوام مایوس ہیں. یہ 15-16 مہینے کے اندر ان کے ساتھ وہ برا سلوک ہوا ہے کہ انہیں اب کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی الیکشن کے نتیجے میں. آپ بتائیں کہ کیوں مایوسی پیدا ہوئی؟ دیکھیں عوام بالکل عوام کی مایوسی جائز ہے. مہنگائی ہو, بیڈ گورننس ہو, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو. ہمارے چیئرمین نے بھی یہی کہا ہے کہ عوام کی مایوسی الٹیمیٹلی پارلیمانی نظام میں سیاست الیکشن کے بعد کسی حکومت نہیں ختم کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ماڈل جو اس ملک میں 37 ایئرز ایوب خان, ضیاء الحق, پھر مشرف, وہ صدارتی نظام ہی تھا عملاً, تو الٹیمیٹلی آپ ساری ذمہ داری کسی ایک حکومت پہ تو ہم ڈال نہیں سکتے. تو میرے خیال میں پارلیمانی نظام اس ملک میں ہے تو چھوٹے صوبوں بڑے صوبوں کو سب کو جب نمائندگی کا حق ملتا ہے تو وہ الیکشن کے بغیر تو نامکمل چیز ہے. الیکشن ہی حل ہے اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے. اور عوام کو اگر ریلیف دینا ہے تو الیکٹڈ گورنمنٹ نے دینا ہے, کسی سلیکٹڈ گورنمنٹ نے نہیں دینا. یہ بتائیے کہ آپ کی سب باتوں سے یوں لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور آپ جو ہے وہ آمنے سامنے ہونے جا رہے ہیں. کو اگر ریلیف دینا ہے تو الیکٹڈ گورنمنٹ نے دینا ہے, کسی سلیکٹڈ گورنمنٹ نے نہیں دینا. یہ بتائیے کہ آپ کی سب باتوں سے یوں لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور آپ جو ہے وہ آمنے سامنے ہونے جا رہے ہیں. تو یہی جو عمران خان صاحب تھے وہ کہا کرتے تھے کہ 90 روز میں الیکشن کرائیں پنجاب میں, KPK میں. اس وقت شاید آپ سب کے مفادات ایک PDM کے, اور اس وقت آپ اکٹھے ہو گئے. اب آپ کے مفادات ایک نہیں رہے. اب آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کا پارٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس کا سارا اختیار ہم نے آصف زرداری صاحب کو دیا ہے, تو کیا بلاول بھٹو صاحب آپ سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیں جو سی کی میٹنگ ہوئی اس میں اس کو چیئر کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے, اور بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی. ہمیں سی میں ہر شخص کو اختلاف رائے کا بھی حق ہے اور ہر قسم کی بات کرنے کا حق ہے, اور ہم نے اپنی ساری چیزیں فل فلیج ڈسکشن کے بعد ہم نے اختیار دیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو وہ جا کر جو ہے وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, وہ ڈائلاگس کرتے ہیں, اور ہم نے وہ اختیار دیا. اور ہم نے وہاں پر بڑی پولیٹیکل ڈسکشنز بھی کیے ہیں. اور بلاول صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ سی اجازت دے گی. پہلے بھی سی کا اجلاس ہوا تھا, اس کے بعد جو ہے دوبارہ سی کا اجلاس ہم نے کہا تھا کہ لاہور میں ہوگا, وہاں پر ہم نے ان کو اختیار دیا ہے. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ ہم آمنے سامنے دیکھیں ہم پہلی بات ہے کہ PDM کا ہم اتحادی نہیں ہے. PDM کے ہم اتحادی تھے, ہم PDM کے حصہ نہیں ہیں, ہم اتحادی جماعت تھے. دیکھیں ہر الیکشن میں اپنا ایک الائنس بنتا ہے, اپنی چیزیں ہوتی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس چیز کو توڑیں. اور دیکھیں 13 جماعتوں کا اتحاد ایڈجسٹمنٹ اگلے الیکشن میں مشکل سے جائے گا. آپ 13 جماعتیں کہاں پر اپنے پارٹی کی قربانی دیں گے. ہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ شاید ہو سکے, کچھ پارٹیوں کی آپس میں اتحاد ہو سکے, وہ تو شاید ہو سکتا ہے, لیکن یہ چیز جہاں تک عوام کے مسئلے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, کل پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں, لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے. اس میں جب تک جیسے میں نے کہا کہ جب تک ہم اپنے اشرافیہ کو ٹیکس زون میں نہیں لے کے آئیں گے, باقی چیزیں جب تک نہیں کریں گے, جب تک یہ پارلیمنٹ ہوگی تو یہ چیزیں ہوں گی. پارلیمنٹ میں ہی قانون سازی ہوگی. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. عوام جو ہے جس کو بھی مینڈیٹ ہم نے پہلے کہا کہ دیتی ہے وہ آئے اور قانون سازی کرے اور اس ملک کو آگے لے کر چلے. عدنان ملک صاحب ایک منٹ, پیچھے عدنان ملک صاحب پھر آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں. فرمائیے گا کہتے ہیں کہ محمد ایک سراغ سے دوسری مرتبہ نہیں کر سکتا, لیکن پیپلز پارٹی مفاہمت کے نام پر بار بار ایک ہی جماعت سے ڈسی جاتی ہے اور اس کے بعد ایسے چیختی ہے جیسے کار کی دروازے پہ اس کا اپنا ہی ہاتھ آ گیا. مومن جواب دے گا. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مومن ایک سوراخ میں, لیکن ہم نے اتحاد کیا ہے مسلم لیگ نواز سے. ہم نے کبھی بھی ضیاء الحق کی باقیات سے اتحاد نہیں کیا.
अब ये उनके माइंड सेट में है, अब ये उनका माइंड सेट है कि वो पुराने वाला माइंड सेट को लाना चाहता है। हम तो चाहते हैं कि सियासत में जिद्दत पैदा हो, आगे चला जाए। इत्तेहाद के वक्त वो मुस्लिम लीग नवाज होते हैं, बाद में वो बाकियात होते हैं। जबकि आपके ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नवाज शरीफ का नाम लेके कह चुके हैं कि ये तो जियाउल हक का बेटा है। आप कहते हैं कि हमने जियाउल हक की बाकियात से इत्तेहाद नहीं किया, नवाज शरीफ का नाम लेके चेयरमैन। नहीं, इसका जवाब हम पहले आपको दे चुके हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है। मियाँ साहब 21 को वापस आएंगे, अगर आ गए वापस तो आप ये उनसे सवाल कीजिए। जी आप हाँ जी हाँ बताइएगा कि अगले महीने नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और मरियम नवाज का ये कहना है कि उनके आते ही मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो मरियम नवाज के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि या नवाज शरीफ के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आते साथ ही मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? और ये भी दूसरा सवाल ये भी है कि बताइएगा कि जैसे अब हालात चल रहे हैं, पार्टीज जो है जिनका पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद था और वो अदम एतमाद का इजहार करिए, तो आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी क्या पीटीआई के साथ हाथ मिलाएगी या नहीं? इस पर आप देखिए, मियाँ साहब ने कहा है कि ग़ालिबन वो 21 अक्टूबर को पार्टी की ने फैसला किया 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। वो एक सियासी शख्स हैं, हम उनको वेलकम करते हैं सियासत के मैदान में। अपनी पार्टी की इलेक्शन मुहिम वो लीड करेंगे। तमाम आइनी और कानूनी उसके बाद जो उनकी लीगल टीम उनको रिलीफ देती है, लेके देती है जो भी है, क्योंकि वो यहाँ जेल से गए हैं इलाज के सिलसिले में। जब वो वापस आते हैं तो उनका जो है अदालतों ने फैसला करना है कि उनका क्या स्टेटस है, वो इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं नहीं चला सकते। लेकिन हम कहते हैं तमाम के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड हो, तो इसमें हम मियाँ साहब भी मौजूद हैं। जहाँ तक आपने बात की है, देखिए हमें एक आज़ाद पार्टी है, हम एक जमहूरी पार्टी है। हम डायलॉग्स के ज़रिए बैठते हैं और पार्टी से मशावरत इसी में कोर कमेटी में होती है, उसके बाद इत्तेहाद हो सकती है। देखिए, इस मुल्क में एक कॉन्सेप्ट लाया गया था गुड एंड बैड का। हम सुनते हैं ये गुड हैं ये बैड हैं, तो अगर गुड पीटीआई होगी तो हम उससे बिल्कुल, अगर वो पार्टी चाहेगी और सीसी चाहेगी, लीडरशिप चाहेगी तो इत्तेहाद हो सकता है, बैड के साथ नहीं हो सकता। अब उसकी मैं डेफिनेशन भी आपको दूँ। गुड वो होंगे जिनको इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लड़ने देगी, बैड वो होंगे जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं और जिनको सज़ाएँ हैं या जो कुछ भी है। तो गुड के साथ तो जब उनको इलेक्शन कमीशन भी बुलाएगी और उनको इजाज़त होगी, तो हर किसी को इजाज़त है नए इत्तेहाद बनाने की, नए बातचीत करने की। हम तो हमेशा डायलॉग्स और रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा मुस्लिम लीग के पास आइंदा इंतखाबात के लिए बेचने को उनका 13 से 17 का दौर है, वो कहते हैं हमने 65 का पेट्रोल दिया। आपके पास क्या है? 2008 से लेकर 12-13 तक पेट्रोल भी महंगा हुआ, 100 तक गया, डॉलर भी महंगा हुआ, लोड शेडिंग 12-13 घंटे की लोड शेडिंग लाहौर जैसे शहर में भी देखी गई। उन्होंने आके कंट्रोल किया, वो कहते हैं हमारे पास बेचने को। आप किस तरह आवाम को कन्विंस करेंगे? आप लाहौर में बैठे हैं, आप मुझे बता दें कि लाहौर का कितना लाहौर है जो साफ पानी पी रहा है? लाहौर की एनालिसिस कर ले, पंजाब की एनालिसिस कर रहे हैं, हेल्थ देख ले। आप लाहौर का हेल्थ सेक्टर और सिंध के हेल्थ सेक्टर से मुवाजना कर लें। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक मुतबादल प्रोग्राम दिखा दें जो उन्होंने किया होगा। आप लोगों को नौकरियां देने का और नौकरियों से निकालने का मुवाजना कर लें। आप गंदम की फूड सिक्योरिटी, इस मुल्क को सबसे बड़ा क्राइसिस है। अगर पीपल्स पार्टी ने गंदम की कीमत बढ़ाई थी तो पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफ़ा गंदम सरप्लस हुई है, यानी कि बड़ोले भरे गए सन, और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। आप हमारा उनसे मुवाजना करते हैं जो चीनी एक दफ़ा बाहर बेचते हैं, फिर चीनी अंदर लाते हैं, आटा बाहर बेचते हैं, अंडा अंदर लाते हैं। उनसे मुवाजना हमारा ना करें। हल्कों में ये बात की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी, हो सकता है उनकी आला क़यादत को जेल भी जाना पड़े। नून लीग वाले एक नारा लगाते हैं कि मियां जिदो आएगा लग पता जाएगा। देखें, हम चाहते हैं कि मियां साहब ज़रूर वापस आएँ, लेकिन मियां साहब जब एक भाई वज़ीर आज़म हो तो मियां साहब क्यों नहीं वापस आए? तो ये सवाल आप उनसे करें। हम तो वेलकम करते हैं, लग पता उनको जाएगा जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मियां साहब को नहीं आने दिया। एक घर में वजारते हो तो मैं और दूसरा भाई मुल्क में ना आ सकेंगे, लग उनको पता जाएगा। एक मिनट, इधर से फिर इधर। कोर्ट ने नैब की बहाली का ऑर्डर जारी कर दिया है, तो क्या निगरान हुकूमत की डोमेन में आता है कि वो अपील में जाए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का दायर का हक रखती है? और क्या पीपल्स पार्टी भी कोई नजरसानी के लिए दरखास्त देगी सुप्रीम कोर्ट में नैब के फैसले के बारे में? मेरे ख्याल आपने आने नहीं किया। नहीं, जरा इधर ले लें, इधर आप बता दें। एक मिनट भाईजान, एक मिनट जी।
जहाँ तक आपने बात की है नैब की, मैंने पहले इसके ऊपर क्लियर कर लिया है कि हमने न पहले अब नैब से डरे हैं, हमने नैब को पहले भी भुगता है, हम फिर भी भुगत लेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि अदल होना चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम तो पहले भी रहे और हमने मुल्क तो कभी भी नहीं छोड़ा। हम तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 11 साल जेल गुजारी, फिर PTI के दौर में भी उन्होंने जेल गुजारी। उनको भी क्या ऑफर नहीं हो सकती आप मुल्क छोड़ के चले जाए, इलाज के बहाने चले जाए, कुछ कर लें, लेकिन वो इधर ही रहे, कभी भी बाहर नहीं गए। और उनका चेकअप भी ड्यू था उस दौरान, जो 4-3.5 साल का दौर था, वो एक दिन भी बाहर नहीं गए, न उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे बाहर भेजा जाए। तो हम तो इस चीज़ों से जो है हम नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसे ना हो कि फिर आप कहें कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस तरीके से करें कि आप अगर ये पार्टी छोड़कर उस पार्टी में जाएंगे तो आप जमजम से धुल जाएंगे, अगर आप इस पार्टी में रहेंगे तो गलत होगा, लेकिन आप करते रहें। हम कहते हैं गलत लोग जिस पार्टी में भी हैं, एक मिनट, गलत लोग जिस पार्टी में भी हैं, गलत लोग जिस पार्टी में भी हैं उनका एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एहतसाब इंतकाम की सूरत में नहीं होना चाहिए, बराबरी की बुनियाद। आपने, मेरी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि पीपल पार्टी के पास क्या है कि नून लीग गढ़ समझा जाता है। देखें, नून लीग गढ़ और गढ़े में बड़ा फर्क होता है। अब पहले गढ़ था, अब उनके लिए गड़ा बना हुआ है। तो यही पंजाब नहीं, मैं बस, अगर गड़ा ना होता तो वो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। मैं आपको देखें, दूसरा ये जो बाजू मरोड़ पॉलिसी है ना पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल वर्करों की एक बाजू मरोड़ पॉलिसी, आप शुरू हो जाएं इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से, जनरल हमीद गुल से और आज तक, इसका विक्टिम अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन जो सीनियर्स हैं आप किताबों में पढ़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब भी होंगे, फिर पीपल्स पार्टी अगर पंजाब से वाश आउट होगी तो फिर मैं आपसे हम कहेंगे फिर अगर अभी तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती ही नहीं है। आखिरी 2 सवाल कर लें। सर, आप इक़्तिदार में रहे पिछले 16 महीने, PDM का हिस्सा रहे, तब महंगाई पे इतनी बात नहीं हुई, लेकिन जो ही आप हुकूमत से बाहर आए तो महंगाई पे बात शुरू हो गई, बिजली महंगी हो गई, ये चीज़ महंगी होगी, वो चीज़ महंगी होगी। लेकिन इक़्तिदार में रहते हुए आपने कोई अमली इक़दाम नहीं दिखाया कि आप एक हुकूमत का हिस्सा थे। अच्छा, गुली साहब, इस वक्त मुल्क का जो सबसे अहम मसला है वो निज़ाम अदल है। इस पर हर जमात जो है वो आवाज़ उठाती है, लेकिन डरती भी है। लेकिन जब फैसला हक में आता है, गुड फैसला, हक में ना बैड फैसला नजरिया के साथ हो गए, और चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मुझे सियासी मामलात में उलझाए रखा और काम नहीं करने दिया, ये आप लोगों का कसूर है। तो निज़ाम अदल दुरुस्त करना आपकी जिम्मेदारी है, अवाम के लिए बड़ा मसला है ये, तो इस पर बात नहीं होती, आप दुरुस्त कर पाते हैं, डरते हैं। देखें, जब 16 महीने हुकूमत में थे उस वक्त भी हमें इस महंगाई का चीज़ों का, हमें मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर बने, उन्होंने जो हालात माजी की हुकूमत ने ख़राब किए थे, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, उनकी बहाली के लिए उन्होंने 16 महीने में से वो अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को वापस पाकिस्तान के करीब लाया। वो भी आप उस दौरान भी आया, यहाँ पर लेके आए फ्लड रिलीफ के लिए, तरीके से उन्होंने मेहनत की, बाकी चीज़ें की, वो सबके सामने। और ये हम कभी भी नहीं चाहते, हमने तो हमेशा आवाम को रिलीफ दी। इस दौरान में माजी हुकूमत ने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आज सिंध में ख़वातीन को मालकाना हकूक़ दिए जा रहे हैं, ख़वातीन को 20 लाख उनको मालकाना, ताकि अपने हम अमली काम। अभी नदीम साहब ने बात की, आप उसके प्रोजेक्ट को देख लें, जिस तरीके से हमने अपने बाकी अभी भी सर्वे शुरू है, हमने उसमें उनके बच्चों को भी एजुकेशन देने की वो की है, बहुत सी चीज़ें हमने की। हमने देखें, बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम इस वक्त 9 मिलियन प्लस बेनिफिशियरी पूरे मुल्क में, उनको जो है वो फंडिंग हो रही है। हमने ट्रांसजेंडर को ऐड किया इसमें, हमने जो बेनिफिशरीज हैं उनके बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फीस देने के उसको भी हमने ऐड किया। हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम साथ मिलकर हमारी जो ख़वातीन हैं जो बेनिफिशियरी सपोर्ट प्रोग्राम में है, हमला ख़वातीन, उनके 2 साल के बच्चे, उनको भी जो है हमने उसमें ऐड किया। और माजी 2 बैंकों के साथ एग्रीमेंट किया था और हमें ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर बहुत गबन हो रहा है। हमने चले गए कि हर बेनिफिशियरी पायलट प्रोजेक्ट शुरू, हर बेनिफिशियरी जिस बैंक में भी जाए जो कि स्टेट लाइन है, स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, वो उस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं और डायरेक्ट डेबिट के जरिए उनके पैसे बैंक में जाएंगे। मिडिल मैन का किरदार हमने खत्म किया, तो आवाम के लिए चीज़ें होती। दूसरे सवाल के जवाब नदीम साहब
یہ جو نظام عدل کی بات کی ہے میرے بھائی نے، بہت بڑا سوال ہے. پاکستان میں یقیناً اس وقت اگر سب سے بیسک چیز کی ضرورت ہے تو نظام عدل ریفارم کی ضرورت ہے. لیکن ہسٹوریکلی جب چارٹر ڈیموکریسی میں یہ کوشش کی گئی شہید بی بی اور میاں صاحب کے دور میں، لیکن جب ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار آیا تو آپ چیک کر لیں، رضا ربانی صاحب سے پوچھ لیں کہ نون لیگ کا کون عہدیدار ان کے پاس آیا تھا کہ افتخار چوہدری ناراض ہو جائیں گے پلیز ججز کی معاملے میں نہ چھڑیں ورنہ ساری ڈاؤن ہو جائے گی. پارلیمنٹ کو ہمیشہ بلیک میل انگوٹھے کے ذریعے کیا جاتا رہا ہے اور یہ تاریخی طور پہ جنہوں نے نظریاتی طور پہ اب زیادہ ذمہ دار. پیپلز پارٹی تو اس نظام عدل کی غلطیوں کی وکٹم رہی ہے. جو